ایسا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ سب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب آئیں گے فوراً جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، بجلی گیس کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں عوام کے، تو ایسا کیا ہوگا، کون سی جادو کی چھڑی وہ آ کے چلائیں گے، گھمائیں گے کہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ آگے جا کے انتخابات میں اگر آپ کو جیت یقینی بھی نظر آتی ہے، ہر پارٹی ظاہری بات اپنا ہوم ورک کرتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتی ہے، کیلکولیشن کرتی ہے، ماحول کو دیکھتی ہے، میاں صاحب کو اور آپ لوگوں کو یقین ہے کہ اگر اگلی حکومت آپ لوگوں کی پارٹی کو ملے گی 2/3 میجورٹی سے آپ لوگ آ جائیں گے، لیکن جو بھی آئے گا، جو بھی حالات ہیں، کیا اس کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ نہیں ہوگا؟ اور پھر اتنی چیلنجنگ سچویشن کے لیے پہلے سے ہی قبل از وقت دعوے کر دینا، کیا یہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ اگر پورے نہ ہو سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ کوئی بھی آپ پارٹی آ جائے، جو بھی اس کا مینیفیسٹو ہوگا، اور وہ اس کو انتہائی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ ایک وقت لگے گا، جتنے نیچے ہم جا چکے ہیں اکنامکلی، کوئی بھی مجھے اکنامک ایکسپرٹ بتا دے، نہ ہی ہمارے ہاں کوئی سیونگز ہو رہی ہے، یعنی بچت ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس بچت نہیں رہی۔ پھر انویسٹمنٹ بچت سے آتی ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، نہ اوورسیز پاکستانی یہاں پیسہ لگانے کو تیار ہے، ہمارے اپنے پاکستانی بھی فردر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ دیکھیے انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے، خاص کر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، پہلے پاکستانی اس کی اپنی انویسٹمنٹ اور پھر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ۔ ابھی صرف پچھلے سال 1.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے، جبکہ ہمارے پڑوس کے ملک میں 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ، وہ لوگ لائنیں لگی پڑی ہیں ان کے ہاں۔ یہ G20 ہوئی ہے، ہمارے ہی دوست ملک عرب ملک سعودی عربیہ، کویت اور UAE، یہ سارے وہاں انویسٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا کہ ہم نے ماحول نہیں بنایا۔ جب تک یہ پولیٹیکل ٹرمائل ختم نہیں ہوگا، ہم اپنے ملک کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کی سازگار ہو، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی آ جائے کسی قسم کا، کیونکہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے خود کہا۔ ہم سب کو پلاننگ کرنی پڑے گی، اور انتہائی سب کو مل کے، اگر ہم ٹرمائل میں رہے، اگر ہم نے یہی رہا چور ڈاکو کی گردان شروع رکھی، تو میں تو نہیں دیکھ رہا کہ اگلا، آپ دیکھیے اس وقت ایشیا جو ہے اس کی ایوریج گروتھ ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے 5.6 ہوگی اگلے سال، اور ہماری گروتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1.9 کہی ہے، IMF نے اور ورلڈ بینک ابھی 1.7 کہہ رہے۔ تو اس سے جب آبادی ہماری 3% یا 2.5-3% بڑھ رہی ہے، اور اگر 1.7 گروتھ ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو، میں نے کہا 66 کروڑ لوگ ہیں پوری دنیا میں، 9.5 کروڑ پاکستان میں ہیں۔ ہم تو لوگوں کی حالت جب دیکھتے ہیں، نہ بیچارے بجلی کا بل بھر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی فیس، بہت برا حال ہے۔ آپ ہم سب پاکستانیوں کو پتہ ہے، وہ تو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ مل جل کے پہلی بات تو ہم یہ سوچیں کہ منیمم ہمیں کوئی نہ کوئی اکنامک جو ہے وہ ایجنڈا دیکھنا پڑے گا، جہاں پہ ہم ساری پارٹی اگری کریں۔ دیکھیے یہ پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے، وہ 500-600-700 روپے سالانہ گھاٹا کر دیتے ہیں۔ وہ گھاٹا کی عام لوگوں پہ جاتا ہے نا، اور پھر امیر آدمی ہمارے ٹیکس نہیں دے رہا۔ میں تو اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ امیر آدمی جب تک ٹیکس نہیں دے گا، یہ PTI کی حکومت نے، آپ کے سامنے میں نے کئی بار اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں کہا کہ 630 امیر لوگوں کو $3 بلین، جو کہ 90,000 یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب ہی اگر آگے اگر حکومت ملتی ہے نون لیگ کو، تو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو معاشی ایجنڈا ہے، اس کے لیے جو چوائس ہے میاں صاحب کی، وہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے یا کسی اور کو آزمایا جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل میٹر ہے نا، یہ قومی اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سینٹ کی، اگر اسحاق ڈار صاحب اس بار ہے تو ان کو سب سے پہلے تو پبلک کے پاس جا کے مینڈیٹ لینا چاہیے، الیکٹ ہونا چاہیے۔ میں پچھلے 31 سال سے گلی گلی محلہ محلہ جا رہا ہوں، میرا کوئی اور انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ میری فیملی 140 سال سے بزنس میں ہے، اور واحد فیملی ہے پاکستان میں جنہوں نے تینوں بڑے چیمبرز کو لوگوں کے ووٹ، بزنس مین کے ووٹ لے کے پریزیڈنٹ ہوا ہے۔ میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا، ہائیسٹ ووٹ لے کے۔ میرا مرحوم بیٹا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔